السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا ملی کونسل کا 21واں اجلاس بہار کی راجدھانی پٹنہ میں بہت ہی کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ اس اجلاس میں کئی ایک اہم فیصلے لیے گئے اور کئی ایک اہم فیصلوں کی باضابطہ سب کمیٹیز بنا کر کے اس پر کام کرنے کی بھی منظوری دی گئی۔ ان اجلاس میں سب سے بڑھ کر جو ملک کی مجموعی موجودہ صورتحال ہے اس پر کافی دیر تک گفتگو ہوئی۔ علماء اکرام، دانشوران ملت اور ملک کے مختلف ریاستوں سے جو آل انڈیا ملی کونسل کے صدور ہیں، مرکزی اراکین ہیں، ان سبھی لوگوں نے اس میں شرکت کی اور اپنے اپنے تجاویز پیش کیے، اور اس میں یہی کہا گیا، اور جب مجھے موقع ملا بات اپنی رکھنے کی تو میں نے بھی یہاں جنوبی ہندوستان سے، ہمارے کرناٹک سے اپنی بات کو رکھتے ہوئے یہی کہا کہ ملک کی جو مجموعی موجودہ جو صورتحال ہے، سب سے پہلے ابھی ہم کو جو سنگین حالات ہیں، جس میں نفرت کا جو ماحول، فرقہ پرستیں جو زہر گھول رہی ہیں، اس کی روک تھام کے لیے جلد سے جلد کوئی منصوبہ بنایا جائے۔ نمبر 2، دستور کی جو ہماری کڑی ہے ملک کی اہم، اس کو کس طریقے سے اس کا تحفظ کیا جائے، اور نمبر 3، برادران وطن کے ساتھ ہمارے تعلقات مسلسل بنائے رکھنا چاہیے، اور نمبر 4، جو آل انڈیا ملی کونسل کی ایک تحریک جو چل رہی ہے، جس میں دستور بچاؤ ملک بناؤ کے نام سے ملک کے کئی ریاستوں میں یہ اجلاس اور جلسے عام منعقد ہوئے اور کافی کامیاب رہے، اور بہت ساری کامیابی ہم ان جلسوں میں ملی۔ تو اس تحریک کو جہاں جہاں ریاستوں میں یہ اجلاس عام دستور بچاؤ ملک بناؤ نہیں ہوئے ہیں، یہ اجلاسوں کو اور منعقد کر تمام جو طبقات کے لوگ ہیں، سیکولر ذہن رکھنے والے جو قائدین ہیں، اور جو دستور پر یقین رکھنے والے جو سنگ سنستھائیں ہیں، ان کو بھی اس میں شامل کر کے ایک اچھا پیغام پورے جو بھارت میں دینے کی بات کی گئی، تاکہ جو فرقہ پرست تنظیمیں ہیں آج ان کے حوصلے بہت بلند ہیں، لیکن ہمیں ان عزائم سے، ان کی سازشوں سے ہم کو کس طرح مقابلہ کرنا ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنا کام جاری و ثانی رکھنا ہے، اور آگے بڑھتے ہوئے ملت اسلامیہ کے تمام جو ملی مسائل ہیں اس کو کس طریقے سے ہم کو سنجیدگی سے غور و فکر کر کے حل کرنا ہے، اس پر بھی غور کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ ملت اسلامیہ میں مسلکی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سب سے اونچا اٹھتے ہوئے تمام مسالک کے، یعنی تمام جو ہمارے مذہب ہیں، جماعتیں ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے کام کرنے کے لیے اتحاد ملت کے نام سے ایک باضابطہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جس میں تمام مسالک کے امیر اس میں موجود ہیں۔ وہ جو میثاق ہے، آل انڈیا ملی کونسل کا جو میثاق ہے اور اتحاد ملت کا جو میثاق ہے، یہ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ اس میثاق کو پورے ہندوستان میں ہر جگہ، گاؤں گاؤں، گھر گھر، گلی کوچوں میں اس کو پہنچانے کی بات کی گئی ہے، اور اس کے بعد جو 2050 تک ایک ریزولوشن کیا گیا ہے آل انڈیا ملی کونسل کا، یعنی 2050 عیسوی تک تمام جو مسلم طلباء و طالبات ہیں 100% یعنی 100% ایجوکیٹ ہو جائیں، یعنی تعلیم یافتہ ہو جائیں، جس میں جو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ
عصری تعلیم بھی انہیں پوری مہیا یعنی دی جانے کی جو ہے نا اس میں بات کی گئی ہے، منظوری دی گئی ہے۔ اور انشاءاللہ اور جہاں جہاں ریاستوں میں ہم لاک ڈاؤن کے دوران جو بچے ڈراپ آؤٹ ہو گئے ہیں ان بچوں کو کی نشاندہی کر ان کو دوبارہ اسکول میں شامل کرنے کی بھی بات کی گئی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آنے والے 5 جو اسمبلی انتخابات ہے ریاستوں میں، اتر پردیش، اتراکھنڈ، گوا، منی پور اور پنجاب میں، یہ جو اسمبلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں ان انتخابات میں بھی ایک ایسی حکمت عملی تیار کی جائے جس میں فرقہ پرست طاقتوں کو اور بی جے پی کو کسی بھی طور پر جو ہے نا اقتدار سے ان کو اقتدار تک پہنچنے نہیں دیا جائے۔ اور جہاں اتر پردیش میں جو آدتیہ ناتھ کی جو سرکار ہے، بی جے پی والی سرکار، اس کو کس طریقے سے بے دخل کیا جائے، ہم سب کو مل کر بیٹھ کر سنجیدگی سے وہاں پر غور و فکر کرنا ہے۔ ہمارے سامنے سب سے بڑا الیکشن یو پی کا ہے، یہاں پر بہت زیادہ مسلمانوں پر، اقلیتوں پر، دلتوں پر بہت زیادہ ظلم اور زیادتی کی جا رہے ہیں۔ اس کے اوپر بھی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی اور انشاءاللہ یہ بھی طے پایا گیا ہے کہ تمل ناڈو، کیرلا اور ویسٹ بنگال میں جو آل انڈیا ملی کونسل کے ریاستی صدور نے جو حکمت عملی اپنائی، جو کام کیا گیا ہے، ان کے جو حکمت عملی کو لے کر کے مزید اور پلاننگ کے ساتھ تمام جو ریاستوں میں ایک لائحہ عمل تیار کر تمام سیکولر ذہن رکھنے والی پارٹیوں کو مل کر کے وہاں پر کام کرنے کے لیے وہ بھی بات کی گئی ہے۔ اور دوسری بات جو اہم ایشوز رہے، تریپورہ میں دیکھ رہے ہیں مسلم نسل کشی کی جا رہی ہے، اس کی مذمت کی گئی، اور آسام میں سرکاری مظالم کیے جا رہے ہیں، اور ملک میں پھیلی بدترین بدعنوانی، غریبوں اور پسماندہ طبقات کی فلاح، مسلمانوں اور دوسرے اقلیتوں کے ساتھ انصاف، مسلم لڑکیوں کی دین، مذہب اور جان و مال کی حفاظت، تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کئی ایک ایسے اہم جو تجاویز جو موجودہ حالات میں ہمیں درپیش ہیں ان کو وہاں پر لایا گیا اور اس کی منظوری دی گئی۔ انشاءاللہ یہ تمام جو ریزولوشنز ہیں اور جو تمام جو فیصلے لیے گئے ہیں آنے والے دنوں میں بہت اچھا اس کا نتیجہ یعنی رزلٹ سامنے نکل کر آئے گا۔